بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ مبارک بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ کی لائی ہوئی تعلیم مبارک تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین مبارک دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کرنا بھی باعث برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن برکتوں سے نوازا تھا وہ برکتیں مختلف الجوانب ہیں۔ کسی ایک میدان میں آپ کی برکت نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دنیاوی کاموں میں بھی تھی، اخروی کام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی اللہ نے برکت رکھی تھی، آپ کے علم برکت رکھی تھی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو بھی مبارک قرار دیا تھا۔ وہ کپڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگ جائے وہ کپڑا بھی مبارک ہو جایا کرتا تھا۔ وہ چیز جو ہم اور آپ اپنے جسم سے کاٹ کر کے باہر کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، یعنی ہمارے آپ کے سر کے بال وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال بھی مبارک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مبارک بنایا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے برکت حاصل کرتے اور تبرک حاصل کرتے تھے، یہ چیز ہم سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں، ہم آپ بار بار سنتے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ایک بار جب غزوہ خندق کا معاملہ تھا، غزوہ خندق کے موقع پر جب مکہ کے مشرکین اور ان کی مدد کرنے کے لیے بنو غطفان اور دوسرے لوگ 10,000 کی تعداد میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، جبکہ مدینہ منورہ میں اس وقت جتنے لوگ تھے، مرد عورت بچے بوڑھے، اگر سب لیے جاتے تو وہ بھی 10,000 کو مشکل سے نہ پہنچ پاتے، لیکن اتنی فوج اور پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ منورہ پر جب حملہ آور ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے باہر میدان میں نکل کر لڑنے کے بجائے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مدینہ منورہ کے وہ راستے جس راستے سے اندر لوگ آ سکتے تھے وہاں سے خندق کھدوا دی جائے، تاکہ وہ لوگ جلدی سے مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو پائیں اور ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا رہے، جیسا کہ لڑائی کا یہ طریقہ بعد میں بہت زیادہ ایجاد ہوا ہے۔ تو علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خندق کھودنے کا حکم دے دیا، اور ہر خاندان ہر جماعت کے اوپر آپ نے اتنا حصہ متعین کر دیا کہ اتنی دور سے لے کر کے اتنی دور تک فلاں خاندان اور فلاں جماعت خندق کھودے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان لوگوں کے ساتھ خندق کھودنے کے اندر شریک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کام کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار جہاں ہم لوگ خندق کھود رہے تھے، خندق کے کھدائی کے دوران ایک ایسی چٹان اندر سے نکلی جس کے لیے سارے کے سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ مسلمان
اس وقت بھوک کے عالم میں تھے، 2 دن 3 دن گزر گئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، پریشانی کا عالم تھا۔ ظاہر بات ایسے موقع پر ویسے بھی انسان کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کدال لی اور کہا کہ میں اترتا ہوں، میں اتر رہا ہوں۔ حالانکہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ 3 دن ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور اپنے پیٹ کے اوپر آپ نے پتھر باندھا ہوا تھا۔ ساتھیوں اس وقت ہوتا یہ تھا، ایک خاص قسم کا پتھر پایا جاتا تھا جو تاثیر میں ٹھنڈا ہوا کرتا تھا۔ اب انسان جب بھوکا رہے، اس کا پیٹ بالکل خالی رہے تو خطرہ رہتا تھا اس کی کمر ایسے جھکے گی، تو اس کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، پتھر کو کچھ کپڑے سے رکھ کر کے اپنے پیٹ پر باندھ دیا کرتے تھے تاکہ کمر سیدھی رہے اور اس پیٹ پتھر کی جو ٹھنڈک ہوتی تھی وہ پیٹ پر میں محسوس ہو اور گرمی محسوس نہ ہو۔ تو اس وقت کا عام یہ روایت تھا، ایسے موقع پر، پریشانی کے موقع پر لوگ پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کر کے نیچے اترے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زور کی آپ نے ضرب لگائی کہ وہ پتھر ریزے ریزے اور وہ چٹان ریزے ریزے اور چور چور ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے گھر ہو آؤں، میں اپنے گھر، اس لیے کہ ظاہر بات بچوں کو چھوڑا ہے، کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی کام ہے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ لیکن اصل مقصد کیا تھا جابر بن عبداللہ کا کہ جا کر کے دیکھیں اگر گھر میں کچھ مل جائے کھانے کے لیے تو اللہ کے رسول کو لا کر کے پیش کریں۔ تو کہا جا کر کے ہم نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کہ 1 سا جو رکھا ہوا ہے۔ کتنا؟ 1 سا جو رکھا ہوا ہے، اور یہی جو ہمارے پاس بکری کا بچہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنے اس بکری کے بچے کو بھی قربان کیا اور ذبح کر دیا، ذبح کر کے اس کے گوشت بنائے اور ہانڈی پر چڑھا دیا اور کہا اس جو کو تم پیسو، میں بکری ذبح کرتا ہوں، تم آٹا بناؤ۔ آٹا بنا کر کے گوندھے اور کہا کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر کے آتا ہوں۔ تو اس بیوی نے کہا کہ دیکھو اب تم دیکھ رہے ہو کہ کتنا سامان پایا جا رہا ہے، کہہ دینا اے اللہ کے رسول آپ چلیے اور آپ کے ساتھ 2-3 آدمی 4 آدمی جن کو آپ مناسب سمجھتے لے چلیے، اور باقی تمام لوگوں کو دعوت دے کر کے ہمیں رسوا نہ کرنا، اتنا سامان نہیں کہاں سے لوگ کھائیں گے۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں گیا اور آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ہم نے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صورت دیکھ کر کے مجھے بڑا ترس آیا، رحم آیا، اور آپ کے کھانے کا ہم نے تھوڑا سا انتظام کیا ہے۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ تھا، اسے ہم نے ذبح کر دیا ہے، اور 1 سا یعنی 2.5 کلو جو تھا اس کا آٹا بنا کر کے وہ تیار ہے پکنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کثیر طیب، کیا فرمایا آپ نے؟ کثیر طیب، یہ بہت زیادہ اور بہت اچھا ہے۔ چنانچہ آپ نے پوری فوج میں جو 1400 تھے، کتنا یا 1000 کے قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جابر نے تم لوگوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا، تم لوگوں کے لیے جابر نے دعوت کا انتظام کیا ہے، اور مجھ سے کہا کہ دیکھو تم پہلے جاؤ، ہانڈی کو اسی چولہے پر رہنے دینا، اس کو اتارنا نہیں، اور آٹے کو کہہ دو کہ ابھی نہ پکائے، میرے آنے کا انتظار کرے۔ تو کہا میں جلدی سے گیا اور جا کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا پورا گروپ، میری بیوی مجھ پر ناراض ہو رہی ہے، تم نے یہ کیا کام کیا؟ کہا کہ ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا تھا۔ تو اس نے کہا تم نے بتا دیا تھا نا؟ کہا ہاں ہم نے بتایا تھا۔ کہا پھر بھی آپ آ رہے ہیں تب تو کوئی خوف نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈی کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا، اس پر کچھ پڑھ کر کے دم کیا، پھر آٹے میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور کہا کہ ایک کسی اور عورت کو بلاؤ تاکہ تمہارے ساتھ روٹی پکائے۔ اب 2.5 کلو جو کا آٹا، اس کے لیے کسی اور عورت کے بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن آپ کا آرڈر تھا، کہا کہ بلاؤ تاکہ تمہارے ساتھ روٹی
پکائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہانڈی کے پاس بیٹھے اور اپنے ہاتھ میں وہ چمچہ دیا، ادھر سے ایک روٹی پکتی، آپ روٹی لے آتے، اس کو توڑتے اور اس میں سے سالن نکال کر کے اس میں ڈالتے اور صحابہ کو دیتے گئے، صحابہ کھاتے جا رہے ہیں، روٹی پکتی جا رہی، آٹا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، ہانڈی سے سالن کم ہونے کا نام نہیں لیتا، یہاں تک کہ سارے صحابہ اکرام اس سے آسودہ ہو گئے اور ہانڈی ابھی تک اتنی ہی پڑی ہے اور روٹی کے آٹے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ میری بیوی سے کلی ھذا وحدی فإن الناس اصابتهم مجاعہ، جس طریقے سے مجھے بھوک لگی تھی لوگوں کو بھی بھوک لگی ہے، لوگ خود بھی کھاؤ اور لوگوں میں تقسیم کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں یہ برکت تھی، اور اس قسم کی برکتوں کا اگر میں ذکر کرتا چلوں تو وہ آپ لوگوں کو شاید اچھا بھی لگے، اور جیسا کہ اچھا لگتا ہے ہم کو، اور وقت ختم ہو جائے گا، بلکہ ان تمام اس قسم کی برکتوں کا شمار کرنا اگرچہ محال نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے، محال نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے۔ ایک مشہور صحابی حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ہے کہ ان کے غلام نے پوچھا کہ وہ 95 سال کے تھے، کتنا؟ 95 سال کے، لیکن بھی جوانوں کے طریقے سے تندرست اور قوت اور ان کی باقی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے، ان کے غلام نے پوچھا کہ آخر چچا جان یہ آپ کو طاقت کہاں سے ملی ہے؟ کہا یہ طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت ہے۔ کہا میری خالہ، کون؟ میری خالہ مجھے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ بیمار رہتا ہے، اس کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، ان کے سر پر اپنا دست مبارک رکھا، برکت کی دعا کی، پھر وضو فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو وہ پی گئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ طاقت ملی ہے، بلکہ ان کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کے سر کا یہ جو اوپر کا حصہ تھا یہ اتنا کالا تھا، اور باقی ادھر سفید ہے، ادھر سفید ہے، ادھر داڑھی سفید، سب کچھ سفید ہے، لیکن یہ اتنا کالا ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پڑا ہے، اس لیے وہ کبھی کالا نہیں ہوگا اور نہ بدلے گا، باقی ساری چیزیں بدل جائیں۔ ایک صحابی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی حدیث مسند احمد میں اور بلکہ صحیح بخاری میں بھی مختصر موجود ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، حضرت عروہ البارقی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قربانی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1 دینار دیا۔ کتنا؟ 1 دینار دیا اور کہا جاؤ قربانی کے لیے کوئی جانور لے کر کے آؤ۔ کہا جانور لے کر کے لوگ آئے ہوئے تھے، جیسے قربانی کے موقع پر شہر کے قریب لوگ جانور لے کر آتے ہیں۔ میں گیا تو 1 دینار میں ہم نے کوشش کی، 1 دینار میں مجھے 1 بکری اپجا، کتنی بکریاں مل گئی؟ 2 بکریاں مل گئی۔ 2 بکریاں مل گئیں تو میں ان دونوں بکریوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس سے خریدا تھا؟ آپ کے پیسے سے خریدا تھا، لیکن آپ نے مطالبہ کتنا کیا تھا؟ 1 کا۔ تو کہا کہ میں اسی مارکیٹ میں جہاں پر لوگ تھے ادھر ادھر آنے جانے لگا، یہاں تک کہ مجھے ایک گراہک مل گیا اور دوسری بکری کو 1 دینار ہم نے بھیج دیا۔ دوسری بکری کو 1 دینار میں ہم نے بھیج دیا۔ آپ نے کتنا دیا تھا ہم کو؟ 1 دینار دیا تھا، اور کیا مطالبہ کیا تھا؟ 1 بکری کا۔ پھر اس کے بعد میں 1 بکری آپ خدمت میں لے کر کے آتا ہوں اور 1 دینار بھی لے کر کے آیا اور آپ کو دے دیا۔ کہا عروہ یہ کیا ہے؟ کہا تو مفت مل گئی تمہیں بکری۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے، پہلے تو ہم نے گیا سودا کیا اور 1 بکری ہمیں دو بکریاں ہمیں 1 دینار میں مل گئیں، پھر اس کے بعد اور آگے بڑھا تو 1 بکری کو 1 دینار میں بیچ کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی اس کے خرید و فروخت میں برکت عطا فرما،
کیا دعا فرمائی؟ ان کے خرید و فروخت میں برکت عطا فرما. تو راوی کہتے ہیں کہ پھر ان کو کبھی خرید و فروخت میں گھاٹا نہیں ہوا، بلکہ اگر وہ مٹی بھی لے کر کے نکلتے تو، بلکہ شاید مسند احمد کی روایت ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ کوفہ میں رہتے تھے اس کے بعد، کہ میں شام کے وقت بازار کی طرف جاتا ہوں اور مغرب تک گھر واپس آ جاتا ہوں اور اتنی دیر میں مجھے 40,000 درہم کا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول برکت کی دعا تھی. تو اس قسم کے ساتھیوں حادثات بہت زیادہ ہیں، لیکن اور اصل جو سوال ہے جس سے عموماً لوگ غافل رہا کرتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں دیتے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب نہ ہی ہمیں آپ کا کرتا ملنے والا ہے، اور جتنے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ فلاں جگہ کرتا عمامہ ہے، یہ بال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. علماء نے، محققین جو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں بیان کرتے، صرف یہ سنی سنائی باتوں پر چلنے والے، بدعات کی پیروی کرنے والے، اور یہ جتنے لوگ ہیں وہ ایسی چیزیں بنا کر کے رکھیں. اور عجیب چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرے عربیہ سے باہر کبھی نہیں نکلے، لیکن پاکستان میں بھی ہندوستان مسجد قدم رسول ضرور ہے. مسجد لاہور میں پڑا ہوا ہے. جی بتائیے کہاں سے پہنچ گیا آپ کا قدم وہاں پر؟ ذرا سوچیں. آپ سوچنے کی بات ہے. قدم رسول یعنی گویا کہ آپ کا قدم وہاں پر موجود ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو جتنے دعوے کیے جاتے ہیں ان تبرکات کا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ساتھیوں. یہ عوام کو، کمزور ایمان والوں کو، بدعت کے پجاریوں کو دھوکہ دینے کا جو ہے ایک عجیب سا انداز لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے. لیکن کیا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا کوئی چیز ہے آپ کی، ہم آپ کی برکات کو آپ سے تبرک لے سکتے ہیں؟ ساتھیوں ہے، ضرور ہے. میں اسی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پر غور کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں صرف آپ کی زندگی تک نہیں ہے، آپ کی زندگی کے بعد قیامت تک آپ کی برکت، بلکہ آپ کی اصل برکت کا ظہور تو حشر کے میدان میں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو برکت ہے اس کا ظہور کب ہوگا؟ حشر کے میدان میں. جیسے کہ صحیح بخاری میں خود ہی آپ نے بیان فرمایا، اس دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا تھا کہ تمہاری ایک دعا ایسی ہے جو کبھی رد نہیں کی جائے گی، جو دعا کرنا ہے کر لو. تو ہر نبی نے وہ دعا کہاں کی ہے؟ دنیا میں کر لی ہے. لیکن اس دعا کو ہم نے باقی رکھا ہے. کہاں کریں گے آپ دعا کو؟ تو آپ کی برکتیں ختم ہونے والی نہیں، اس وقت بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آج تک بھی آپ کی برکتیں جاری ہیں، اور جب دوبارہ قیامت قائم ہوگی اس وقت بھی آپ کی برکتیں ہوں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کی برکتیں ہیں کیا؟ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ساتھیوں میں اس پر غور کرنے لگا تو چند چیزیں ملی ہیں. پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے حصول کا سبب مل سکتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. یہ سب سے بڑی چیز ہے آپ کی برکت کے حاصل کرنے کا. اس وقت ہم میں کہ آپ لوگ سب کہیں کہ ہمارا ایمان تو آپ پر ہے، الحمدللہ یہ ہے، اور اس کی برکتیں آپ کو مل رہی ہیں، ملیں گی اور حاصل ہوں گی. لیکن میں جس ایمان کی بات کر رہا ہوں اس ایمان میں ہمارے اندر بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے. اپنے ایمان کی تصحیح اور تصدیق کی ضرورت ہے. ورنہ یہ بتائیے، اللہ کی قسم یہ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ہمارا ایمان ہے، آپ پر ایمان لانے میں کن کن باتوں پر ایمان لانا داخل ہے؟ یہ ایک موضوع ہے، ذرا سوچیں. آپ میں اس تفصیل میں نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان کب مکمل ہوگا؟ علماء کہتے ہیں جب 4 باتوں پر ہمارا ایمان ہو جائے تو ہمارا ایمان آپ پر مکمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی، جن خبروں کی ہمیں آپ کو اطلاع دے رہے ہیں، ہم ان کو حق اور سچ مانیں، اس میں کوئی شبہ نہ ہو، چاہے وہ ماضی کی ہیں، چاہے وہ حال کی ہو، چاہے وہ مستقبل کی، وہ ہماری عقل میں آتی ہے، ہماری عقل میں نہیں آتی۔ ہمیں ہر بات کی تصدیق کرنی چاہیے۔ اگر ہم تصدیق نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان نہیں لے آئے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سچا رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے اولا تو سچائی پر مبنی، اس میں کہیں جھوٹ نہیں ہے، اور دوسرے عدل اور انصاف پر مبنی ہے، اس میں کسی کے حق تلفی اور کسی پر ظلم نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی بھی خبر دے ہمیں اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ مثال دوں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے اگر بسم اللہ نہ کہے تو اس کے ساتھ شیطان پانی پیتا اور کھانا کھاتا ہے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن کتنے لوگ ہیں ہمارے مسلمان جس کا اہتمام کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں، اگر یہ چیز ان کے اہتمام میں رہے، آپ کی بات کا یقین رہے، تو ان کا ہاتھ کبھی، بایاں ہاتھ کبھی ان کے منہ تک پہنچے گا نہیں۔ کوتاہی کیوں ہوتی ہے کہ ہم نے سن لیا ہے بس یہ مولویوں کی زبان سے، بس ہم نے پڑھ لیا ہے کتابوں میں، لیکن ایمان کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ چیز ہمارے سامنے حاضر رہے، تصدیق یقین رہے ہمارا اس کے اوپر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، کس کی مشابہت کر رہے ہیں جی؟ شیطان۔ کس کی؟ شیطان کی۔ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں، آپ نے بیان منع فرمایا بائیں ہاتھ سے کھانے سے نا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو، اچھے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، حتیٰ کہ اب تو بہت سے اپنے کو مولوی کہہ رہا ہے، لوگ کھا رہے تھے بہرحال رکھے ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان میں کمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کمی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یعنی جس چیز کی آپ خبر دیں ہمیں اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اور جس چیز کا آپ حکم دیں، یعنی جس چیز کو آپ حق، جائز اور واجب قرار دیں، ہم اسے حق مانا جائے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو آپ نے جائز کہا اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتی۔ اسی طریقے سے جس چیز کو آپ حرام قرار دیں، آپ کی لائی ہوئی تعلیم حرام قرار دیں، اس کو ہم کیا مانیں؟ حرام مانیں، لا ہمارا اس میں فائدہ ہو۔ آج ہماری امت کے کتنے لوگ جو آپ کے نام پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں، عید میلاد النبی آپ کی محبت کا ڈھکوسلا رکھتے ہوئے عید میلاد النبی مناتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سود کے اندر مبتلا ہے نا، مبتلا سود میں، اور شاید جو سارا پیسہ جو خرچ کرتے ہیں 10 لاکھ کا ایک اسٹیج جو بناتے ہیں، شاید سارا سود کا پیسہ ہو۔ سوچنے کی بات ہے، آپ نے سود کو حرام کرا دیا، حلال کرا دیا۔ تو اگر کوئی آدمی سود لے رہا ہے، دے رہا ہے، تو آپ پر اس کا ایمان ہے؟ آپ کے ساتھ پر اس کا ایمان نہیں، اس تصحیح کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر حقیقی طور پر ہم ایمان لے آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو غزوہ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا۔ اونٹوں کی تعداد نہیں، بکریوں کی تعداد نہیں، لونڈیوں، عورتیں اور بچوں کی تعداد نہیں، اتنا مال غنیمت ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنے میں جلد بازی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھ دیا۔ پھر آپ نے طائف کا محاصرہ کیا،
20 دن تک یا اس سے گزارا طائف کا محاصرہ کیے رہے. پھر جب دیکھا کہ طائف والے اتنی آسانی سے قبضہ میں آنے والے نہیں ہیں تو آپ نے محاصرہ ہٹا لیا. آپ پھر گئے جعرانہ جو آج شعرہ کیا اس کے پاس ہے. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا عمرہ کرنے کا. آپ گئے عمرہ کر کے آئے تو آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا. مال غنیمت تقسیم کر کے فارغ ہو رہے تھے کہ بنو حوازن کے لوگ جن کا ایک قبیلہ بنو سعد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنا اپنا گزارا تھا, جہاں پر آپ نے مدت رضاعت گزاری تھی, وہ لوگ مسلمان ہو کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ابھی مال غنیمت ابھی فارغ ہوئے آپ, اور ان کا سردار جو تھا اس کا نام زہیر بن سرد بتایا جاتا ہے, وہ آپ کے سامنے اور جو مال غنیمت آپ نے تقسیم کر چکے تھے باقی تھا اس کے درمیان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اولا تو کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ہمارا تعلق بہت قریبی ہے, آپ کا ہمارا تعلق بہت قریبی ہے. یہ عورتیں, یہ بچے, یہ بچیاں جنہیں آپ نے قیدی بنا کر کے باڑے میں رکھا ہے, ان میں آپ کی مائیں بھی ہیں, ان میں آپ کی خالائیں بھی ہیں, ان میں آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں, ان میں وہ عورتیں بھی ہیں جن کا آپ دودھ پیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں تقریر کیا. ساتھیوں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اس وقت عربی میں ایک اس نے قصیدہ پڑھا تھا جو نہایت دلدوز قصیدہ ہے. امن علینا رسول اللہ فی کرم فإنک المرجو نرجوه وننتظر امن علی نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ما أتاك وما تذر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی اور بادشاہ ہوتا اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا اور ہم اس کے سامنے اس طرح حاضر ہوتے تو وہ ہمارے اوپر رحم کرتا. آپ تو زیادہ اس لائق ہے کہ آپ سے رحمت کی امید رکھی جائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ نے فوراً کہہ دیا ما کان لی لبنی عبد المطلب فہو للہ ولکم, جو کچھ میرے پاس اور میرے خاندان عبد المطلب والوں کے پاس ہے وہ سارا کا سارا ہم تم کو واپس کر دے رہے ہیں. یہ بات سننی تھی تو قریش نے کہا جو میرے پاس وہ میرے پاس ہے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس کیا میں سب واپس کر دے رہا ہوں. انصار نے کہا جو کچھ ہمیں ملا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس کیا ہے ویسے ہم بھی واپس کر دے رہے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 6000 سے زائد عورتوں اور بچوں کو آپ نے آزاد کیا. کتنا؟ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارا اونٹ اور بکریاں دیں. اس کے بعد آپ نے انہیں رخصت کر دیا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں لوگوں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نقدی برکت ہو سکتی تھی ان لوگوں کو اس دنیا میں حاصل ہوئی ہے, بھلا اس برکت کا کیا عالم ہوگا جو آپ پر ایمان لانے والوں اور آپ کی اتباع کرنے والوں کو آخرت میں حاصل ہوگا. تو ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ باعث برکت ہے. بہت سے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے اس کو ثابت کر دیا ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت تو یہ ہے ساتھیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کسی ایک فرد کی سفارش سے, میری امت کے ایک فرد کی سفارش سے اللہ تعالیٰ بنو تمیم کے لوگوں یعنی جو ہزاروں سے زیادہ تھے ان کو ان کس کی سفارش سے جنت میں داخل کر دے گا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ آپ ہوگے؟ کہا میں نہیں ہوں, میری امت کا کوئی فرد ہوگا جسے اللہ اس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو داخل کرے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, آپ نے ایمان کو آپ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق صحیح ثابت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ساتھیوں اگر میں آپ لوگوں کے سامنے عصر حاضر میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں
اور اس کی وجہ سے انہیں جو برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، بسا اوقات ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے، اور وہ اپنے پورے خاندان کی ہدایت کا سبب بن جایا کرتا اس کی برکت سے۔ آپ پڑھیں ان لوگوں کا واقعہ جو اس وقت مسلمان ہو رہے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ ساتھیوں جن لوگوں نے بابری مسجد کو ڈھایا تھا ان میں سے ایک شخص کو جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کی توفیق دی، تو اس نے قسم کھایا کہ میں ایک مسجد کے ڈھانے میں شریک ہوا ہوں، اب میں ہندوستان میں سب مسجد بنا کر کے آؤں، اور اس کے لیے کوشاں ہے وہ آج پتہ جس وقت یہاں ہمارے خاص 60 سے 70 مسجدیں بنوا چکا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت کا اثر ہے، ایمان آپ پر ایمان لانے کی برکت کا اثر ہے۔ تو ہم اور آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا تقاضا اسے ہم سوچیں، اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت جیسے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہے۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں ان میں آپ کی بات مانی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہو ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکتوں سے نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، برکت دیکھیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اے لوگوں جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گا، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت میں، اسے جنت کے اندر نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت میں رکھے گا، اگرچہ ان جیسے عمل ان کا نہیں، اس کا نہیں۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ بھلا بتائیے، دنیا میں جو برکت بھی ہمیں ملے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ برکت ہمیں آپ کی اطاعت کے ذریعے جو حاصل ہو رہی ہے کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل رہی ہے، یہ معمولی چیز ہے، کتنی بڑی برکت ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، مسند احمد کے اندر اور صحیح مسلم مختصر حدیث ام سلمہ بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک مجلس میں صحابہ کرام کے سامنے گئے، اور آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مصیبت جو پہنچے اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ میرے شوہر ابو سلمہ آئے اور ہم سے بیان کیا کہ ہم نے آج اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنی ہے۔ کہا کیا حدیث سنی ہے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت آئے، پریشانی لاحق ہو، اور وہ یہ دعا پڑھ لے، وہ دعا کیا ہے؟ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ چیز یاد ہی نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کو یاد ہے تو کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو یہ دعا پڑھتے بھی نہیں، اور بہت سے لوگ پڑھتے زبان سے تو ہیں لیکن اپنے دل سے اور اپنے ظاہر سے اس کے مطابق عمل نہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ اس دعا کو جو پڑھ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف کہاں سے آئے ہیں، جانا کہاں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں سے نکالا؟ جنت سے، وہیں سے تم آئے ہیں نا، اصل کہاں سے آئے ہیں، اور ہمیں دوبارہ کہاں جانا ہے؟ تو انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے جسم کے ایک بال پر بھی ملکیت حاصل نہیں ہے کہ نہیں؟ اسی لیے
جسم کے اس حصے کا بال کاٹنا ناجائز ہے جس کے کاٹنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اور وہاں کا کاٹنا واجب ہے یہاں کے کاٹنے کا۔ اس کا مطلب ہم تو اپنے جسم کے ایک بال کے ہی مالک نہیں ہے کہ نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد کیا کہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہمارے اوپر تو آئی ہے لیکن ہمیں اس مصیبت پر صبر کے اجر سے محروم نہ کیجیے گا۔ وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور اے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں عطا فرما۔ کیا؟ اس سے ہمارا بیٹا مر گیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بیٹا ہمیں دے۔ ہمارے مال کا یہ نقصان ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مال ہمیں عطا فرما۔ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر گاڑی ہم کو عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات۔ تو جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، یہ غزوہ احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد، تو مجھے یہ یاد آئی، اور جب دعا پڑھنا چاہا تو ہماری زبان رک گئی، جب ہم نے دعا پڑھنا چاہا تو ہماری زبان رک گئی، اس لیے اس میں ہے کہ اس سے بہتر ہمیں عطا فرما۔ تو ہم نے کہا آخر ابو سلمہ سے بہتر شوہر ہم کو کہاں ملنے والا ہے؟ اللہ کے لیے انہوں نے ہجرت کیا، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، ہجرت کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ ان کی سیرت بڑی عجیب و غریب ہے ساتھیوں، ان کے ہجرت کرنے کے ابو سلمہ کی ہجرت کرنے کی بڑی عجیب و غریب کہانی ہے۔ کہا اس سے بہتر کیا ہو؟ دیکھیے یہ اطاعت دیکھیے اللہ کے رسول کی، یہ اتباع دیکھیے۔ کہا لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا فرمان تھا اس لیے ہم نے کہہ دیا، اللہ کے رسول کا فرمان تھا اس لیے ہم نے کہہ لیا۔ ہم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ کہہ دیا کہ اللہ اس سے بہتر عطا فرما۔ کہا ابھی میری عدت گزری ہی نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کا پیغام بھیجا، تو اللہ تعالیٰ ابو سلمہ سے بہتر ابو نبی کریم مجھے عطا فرما دیا۔ آخر برکت ملی کہ نہیں ملی؟ یہ کس سے، کس کی وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطاعت، آپ کی پیروی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ساتھیوں، آپ کی سچی پیروی کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، لیکن وہ محبت جو ہمارے یہاں جو راگ الاپا جا رہا ہے وہ نہیں۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، یہ کون سی محبت ہے؟ اگر ہمیں اللہ کے رسول سے محبت، نماز سے محبت ہوتی، کیوں؟ ہمارے رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی؟ نماز تھی۔ آپ کو تو نماز میں اتنی لذت ملتی تھی، اتنی لذت ملتی تھی کہ آپ اتنی دیر تک کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ جیسے ہم کو بھی یہ لذت ملتی ہے کہ نماز میں نہیں ملتی، ہم کو کہاں ملتی ہے؟ دکان پہ ملتی ہے کہ نہیں؟ اور شاپ میں ملتی ہے۔ بسا اوقات دکان پر ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹہ بیٹھنے کو نہیں ملتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم تھکتے ہے، ویسے کہ نہیں سہی؟ ہم تھکتے نہیں ہیں، دن بھر ہم دوڑ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم تھکتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس پیسے سے جو آ رہا ہے محبت ہے۔ اگر یہی محبت ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو اللہ کی قسم ہمیں نماز میں، آج تو ہم تراویح کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ جو سب سے کم قرآن یا سب سے تیز قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ایک صفحہ تراویح پڑھنے کے لیے ہم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پیروں میں درد پیدا ہو جاتا ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اس سے محبت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برکتوں سے ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم عبد اللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے کچھ لوگوں سے محبت تو کرتا ہے لیکن اسے افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں جیسا عمل نہیں کر پاتا، ان لوگوں جیسا عمل نہیں کر پاتا ہے، ظاہر بات ان کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا المرء مع من
احبہ، انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت دن اسی کے ساتھ رکھے گا جس سے وہ محبت کرتا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی محبت کرتا ہے اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کہاں رکھے گا اس کو؟ جی جنت میں آپ کے ساتھ رکھے گا۔ یہ کتنی برکت والی چیز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، بلکہ ساتھیوں آپ سے بہت محبت کا یہ عالم ہے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ایسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر اسے دلیری نہیں ہونی چاہیے، ڈھیٹ نہیں ہو۔ دیدہ بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں نا، منع کریے پھر بھی دیدہ دلیری نہیں۔ اگر اس کے اوپر شرمندہ ہے اور اس سے گناہ ہو جا رہا ہے تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے محبت کی برکت سے اس کے گناہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ شراب پینے والے، شراب بنانے والے، شراب لانے والے، شراب کی قیمت، شراب بیچنے، 10 اعتبار سے آپ نے شراب کو ملعون قرار دیا ہے۔ شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب لینے والا، شراب بنانے والا، یعنی جو بھی کسی بھی طریقے سے شریک، اس کے اوپر لعنت ہے۔ لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ الحمار کہا جاتا تھا، ایک بار انہوں نے شراب پیا اور اللہ کے رسول کے پاس لائے گئے، آپ نے 80 کوڑے برسوائے ان کے اوپر۔ دوسری بار پھر پی لیا اور لائے گئے اور کوڑے برسوائے۔ تیسری بار پھر ایسے واقعہ ہوا تو ایک نے کہا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ بار بار شراب پیتا ہے اور کوڑے اس کے اوپر برستے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تعالیٰ اس کے اوپر لعنت نہ پھیرے، تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ یعنی آپ نے خود بیان فرمایا شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت، لیکن اس کو ملعون کیوں نہیں کرا دیا آپ نے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول سے آپ سے محبت کی برکت دی۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اہم چیز ہے جس پر خصوصی توجہ دے چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کر کے ہم برکت لے سکتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں سے آپ کہیں کہ آپ ہمارے کیسے دعا کریں گے؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر کے گئے ہیں، ہمارے لیے دعا کر کے گئے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے ان آپ کی دعاؤں کا اہتمام کر لیں کہ آپ کی دعاؤں کو ہم سیکھیں، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں پر، کون سے عمل کرنے والوں پر کوئی دعا دی ہے، ان عمل کا ہم اہتمام کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم سیکھیں اور سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم سیکھیں اور سکھائیں، اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل ہوگی۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے شرف و اصحاب الحدیث۔ کیا لکھی ہے؟ شرف و اصحاب الحدیث، یعنی اصحاب حدیث کو، حدیث پڑھنے والوں، حدیث پڑھانے والوں، حدیث بیان کرنے والوں کو اللہ نے کیا فضیلت بخشی ہے۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے کسی ساتھی نے خواب میں دیکھا، کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے بخشنے کی؟ کہا اس لیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب لکھتا تھا تو جہاں کہیں بھی آپ کا نام آئے میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا کرتا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے معاف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنا، لوگوں کو سکھانا، لوگوں کو بتانا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے حصول کا سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داود میں ہے، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه كما حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ دعا ہے آپ کی نہیں دعا؟ دوسری حدیث میں ہے رحم اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جو میری کسی حدیث کو، کسی بات کو سنتا ہے، اسے اچھی طریقے سے یاد کرتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے اور دوسروں تک لے جا کر کے اسے پہنچا دیتا ہے۔ دوسری چیز جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کی جا سکتی ہے، وہ ہم میں کا ہر شخص کر سکتا ہے لیکن ہمت ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ عصر کے فرض سے پہلے 4 رکعت سنت کا اہتمام کرنا۔ کتنا؟
کوئی مشکل چیز ہے؟ لیکن کتنے لوگ کرتے ہیں. لیکن آپ اللہ کے رسول کی برکتیں چاہتے ہیں نا، آپ سے برکتیں حاصل کرنا، تو اس کا اہتمام کر لیجیے. ایک صاحب نے اپنے والد صاحب کے بارے میں لکھا کہ ہمارے والد صاحب ایک بار مجلس میں بیٹھے، ذرا کھانے میں تاخیر ہو گئی، تو جب کھانا پیش کہا جلدی جلدی لے کر کے آؤ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی دعا میں لینا چاہتا ہوں. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ رحم اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس شخص کے اوپر جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہماری بہن بھی حاصل کر سکتی ہے، ہمارا بھائی بھی حاصل کر سکتا ہے. ہماری بہن بھی حاصل، ہمارا بھائی بھی حاصل کر سکتا ہے. سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس مرد کے اوپر رحمتیں نازل کرے، اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحمتیں نازل کرے. کس پر؟ جو رات میں اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. اگر وہ اٹھنے میں تاخیر کرتی ہے تو پانی اس کے منہ پر لا کر کے چھڑکتا ہے، یعنی اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس عورت کے اوپر، اس بندی کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بیدار کرتی ہے. اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتی ہے. یہ دعا لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کی ہے. ہم پہلی صف میں حاضر ہو کر کے اللہ کے رسول کی دعا کی برکت حاصل کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ سنن ماجہ میں ہے، عباد ابن ساریہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر 3 بار دعائیں مغفرت کی ہے ان کے لیے، پہلی صف میں نماز. آج صورت حال یہ ہے کہ ہم آئیں گے سب سے پہلے اور بیٹھیں گے ہم سب سے پیچھے جا کر، اس لیے پہلی سب سے نفرت ہے ہم کو. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر 3 بار دعائیں مغفرت کی اور دوسری صف والوں پر 1 بار دعائیں مغفرت کی. اسی طریقے سے آج یہ بتائیے ہمارے یہاں اذان دینے کا جو کام ہے وہ کتنا حقیر سمجھتے ہیں؟ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اذان دینے کا کام کتنا حقیر سمجھتے ہیں؟ خاص طور پر اگر کوئی تھوڑا سا پڑھا لکھا مولوی صاحب ادھر اذان دیں گے، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اذان دینے کی جو فضیلت ہے انہیں امامت کرنے کی وہ فضیلت نہیں ہے. مؤذن امام سے افضل ہے ساتھیوں عمل کے لحاظ سے. اذان اور امامت کے عمل کی بات میں کر رہا ہوں، ویسے دوسرے عمل تو الگ مسئلہ ہے، لیکن مؤذن اذان کے حساب سے افضل ہے کس سے؟ امام سے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، حضرت عمر کہتے تھے کہ اگر مجھے خلافت کا بوجھ میرے سر پر نہ ہوتا تو میں اذان دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. یہ دعا اللہ کے رسول نے امام کو نہیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اماموں کو معاف کر دینے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے دعا مغفرت کی ہے؟ مؤذنین کے لیے. اگر کوئی اذان دینے کا پیشہ اختیار کر لے تو. چنانچہ صحیح بخاری، صحیح سنن ابو داؤد میں ہے، آپ نے بیان فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. امام ضامن ہے، اگر نماز غلط پڑھاتا ہے تو پورے نمازیوں کا گناہ اس کے اوپر ہوگا، اور مؤذن جو ہے وہ امانت اس کے پاس رکھی. کس کے؟ وقت کی امانت. اس کی اذان پر لوگ روزہ کھولیں گے، اس کی اذان پر لوگ سحری بند کریں گے، اس کی اذان پر لوگ نماز پڑھیں گے. تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ تعالیٰ اماموں کو ہدایت دے. واغفر للمؤذنین، اور مؤذنین کی بخشش کر دے. اللہ تعالیٰ کس کی دعا ہے؟ بخشش کی دعا ہے. تو اذان دے کر کے ہم اللہ کے رسول کی دعا کی برکت، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہو سکتی ہے. طہارت کا خصوصاً اہتمام کرنا، خصوصاً وضو کا طہارت کا اہتمام کرنا، خصوصاً وضو کا. مثال کے طور پر جب بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے کوشش کرے کہ وہ ہمیشہ باوضو
رہے. اسی طریقے سے انسان کوشش یہ ہو کہ وضو کرے تو کیا کرے, وہ بڑے آرام سے اہتمام سے وضو کرے. خاص طور پر سوتے وقت انسان کو وضو کرنا بڑا اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ, اس جسم کو پاک کرو اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیوں سے نوازے. آپ نے دعا کی اور آپ نے بیان فرمایا کہ جب کوئی بندہ باوضو ہو کر کے بستر پر جاتا ہے تو اس کے بستر پر ایک فرشتہ بھی جاتا ہے. رات میں جب کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے, اے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے. اللہ کل حال ساتھیوں, باتیں تو بہت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا. کثرت سے استغفار کرنا بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے حصول کا سبب ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی توبہ, کیا فرمایا آپ نے؟ توبہ. توبہ کیا؟ بعض مفسرین نے کہا توبہ یعنی بڑی اچھی زندگی اس شخص کی ہے. توبہ یعنی اس کی زندگی بڑی برکتوں والی ہے. بعض علماء نے کہا توبہ جنت میں ایک درخت ہے, جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 70,000 سال چلے گا لیکن پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا توبہ اس شخص کے لیے توبہ ہے, برکتوں والی زندگی ہے, خوشخبری کی زندگی ہے. اسے جنت میں توبہ درخت ملے گا. کون؟ من وجد فی صحیفته استغفار کثیرہ, جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پایا جائے. استغفر اللہ. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 سے زیادہ بار استغفار, اور ہم کہیں استغفار پر تو نے گناہ کیا ہے, ہم نے کیا ہے ویسے کہ نہیں صحیح, ہم کہیں کوئی گناہ کیا ہے؟ آخر ہم نہیں گناہ کر رہے تو کون گناہ کرے گا؟ ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں. تو علی کل حال ساتھیوں بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اگرچہ جا چکے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ابھی تک باقی ہیں. آپ کی برکتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. برکتوں کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس سے متعلق 3 یا 4 چیزیں ہم نے رکھی. یہ امید کرتے ہوئے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جو تقاضا ہے اسے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال پر دعائیں ہمیں آپ کو دی, جن عمل کے کرنے والوں پر آپ نے دعا کی ہے, ان دعاؤں ان اعمال کا ہم اہتمام کریں تو اللہ کے رسول کی برکتوں سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو برکتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی زندگی میں برکتیں بھر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو جب تک زندہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, آپ کے طریقے پر زندہ رکھے. ہماری آپ کی وفات ہو تو کلمہ توحید پر ہماری آپ کی وفات ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.